السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صبح جو مدینہ کی فضاؤں میں خاموشی لیے ہوئے تھی، بزرگ اہل بیت ایک گھر میں درد و غم کے سائے میں لیٹے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دنیا کی محبت کم اور ایمان کی روشنی زیادہ تھی، لیکن ایک زہر نے ان کی سانسیں خاموش کر دیں۔ یہ وہ دردناک واقعہ ہے جس نے صدیوں تک لوگوں کے دل جھنجھوڑ دیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینا۔ آئیے جانتے ہیں وہ لمحے جو تاریخ میں اشکوں کے ساتھ لکھے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی صفات میں علم، تقوی اور شہامت چمکتی تھی۔ خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حالات زمانہ نے انہیں ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا جہاں انہیں امن کو فوقیت دینا پڑی۔ خون ریزی سے بچانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا۔ یہ صلح جو بعض حوالوں میں صلح حسن کہلاتی ہے، ان کی مصلحت دور اندیشی اور امت کے فائدے کی خاطر تھی، مگر اس کے بعد بھی سیاست کے سنگ دل کھیل جاری رہے۔ بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر خطرات منڈلانے لگے اور بالآخر متعدد تاریخی روایات میں وہ زہر کمیں بچھا کر دیا گیا۔ تاریخی روایتوں میں واقعہ کو بیان کرنے کے طریقے مختلف ہیں، مگر جو بات اکثر ماخذ میں ملتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ روایات کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ جس کا نام بعض روایات میں جودہ بنت اشعت کے طور پر ملتا ہے، اس کے ذریعے زہر دیا گیا۔ متعدد روایتوں کا کہنا ہے کہ معاویہ کی دربار نے جودہ کو کچھ وعدے دیے، دنیاوی فائدے اور کسی صورت میں ملاپ خاندانی وعدہ، تاکہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کھانے یا شہد میں زہر مخلوط کرے۔ کچھ احادیث اور تاریخی کتب میں یہ بھی آتا ہے کہ جودہ نے محبت یا لالچ کی بنا پر یا کسی دباؤ دماغی کیفیت میں یہ عمل کیا۔ بعض روایات میں بتایا گیا کہ جودہ نے خود بعد میں اپنی حرکت پر پشیمانی ظاہر کی، لیکن اس کا کچھ ماخذوں میں اختلاف بھی ہے۔ قیامت تک پہنچنے والی یہ داستان صرف ذاتی دشمنی یا سیاسی سازش نہیں، بلکہ اس دور کی پیچیدہ سفارت کاری، حسد اور طاقت کے کھیل کا شاخسانہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت، ان کی روحانیت اور ان کی صفات نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا، اور بعض کے لیے یہی حسد کی وجہ بھی بن گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ زہریلا کھانا یا شہد کھانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چند دن بیمار رہے۔ ان روزوں میں وہ اپنے گھروں اور اپنے مریدوں کو جمع کرتے، صبر و استقامت کے پیغام دیتے اور آخری وصیت بیان کرتے ہوئے بستر بیمار پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ نرم روشنی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو صبر، اتحاد اور دین حق کی حفاظت کا درس دیا۔ متعدد روایات کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانشینی اور قیادت کا تاکیداً ذکر کیا، یعنی ان کا وصیت نامہ اہل بیت کی رہنمائی اور امت میں امن کی کوشش کا مظاہر تھا۔ ان کے آخری لمحات میں استخارے، دعا اور اللہ کے نام پر بھی اعتماد تھا۔ ان کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ایک باشعور اللہ کے نزدیک بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کی فنا اور آخرت کی بقا کے درمیان ایک نورانی پل۔ یہ ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے اختلافات کو بھی سامنے رکھیں۔ بعض اہل سنت کے مورخین زہر کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں اور معاویہ کے ملوث ہونے کے شواہد درج کرتے ہیں، جبکہ بعض ماخذ میں موت کو فطری یا دوسری وجوہات سے منسوب کیا گیا۔
اسی لیے جب بھی ہم اس واقعے کو بیان کریں تو ہمیں روایات کے مختلف رنگ کو سمجھ کر عزت و ادب کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات نے اہل مدینہ اور اہل اسلامی دنیا میں غم کی لہر دوڑا دی۔ ان کی قبر جنت البقیع میں واقع ہے، وہاں لاکھوں مرید اور عاشق اہل بیت آج بھی آ کر ان کے لیے درود و فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر روایات میں درج قصے کو حقیقت مانیں تو اس واقعے نے سیاسی منظرنامہ کو اور بھی پیچیدہ کر دیا۔ اقتدار کی تڑپ، انصاف کے تقاضے اور اہل بیت کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پر سوالات مرتب ہوئے۔ صبر اور مصلحت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خون نقصان کو روکنے کے لیے جو فیصلہ کیا وہ صبر اور امت کی حفاظت کی مثال ہے۔ ان کی زندگی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور احترام ایمان کا حصہ ہے۔ تاریخ کو پڑھتے وقت ہمیں اختلاف آراء، حوالہ جات اور مصدر کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہر روایت کو تنقیدی نظر سے پرکھیں۔ بدعنوانی، حسد اور طمع کے انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ انسانی فطرت کی ایک کڑی یاد دہانی ہے۔ اے ہمارے عزیز ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ داستان ہمیں صبر، ایثار اور امت کی خاطر قربانی دینے کا درس دیتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا کرے اور ہمیں حق و عدل پر ثابت قدم رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وارحمنا برحمتک وجعلنا من المحبین لآل نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کس واقعے پر تفصیلی ویڈیو چاہتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ آپ کے ساتھ ہماری نیت صرف علم پھیلانا اور دلوں کو روشنی دینا ہے۔ آپ کے لیے دعا کے ساتھ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ